اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، میری بلندی مرتبہ کی قسم، کہ جب کوئی انسان اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو جاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے جہنم میں بھیجوں۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ روتے کیوں ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روتا اس لیے ہوں کہ اللہ کو شرم آتی ہے بندے کو جہنم میں بھیجنے سے، لیکن بندے کو شرم نہیں آتی اس کی نافرمانی کرنے سے۔ ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، ہم پھر بھی وہ کام کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہم بولتے ہیں۔ کم تولنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہم تولتے ہیں۔ برائی کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہم وہ برائی کرتے ہیں۔ کون سے ایسا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے اور میں یہاں پہ گنوانا شروع کر دوں؟ سارے گناہ ہمارے اندر ہیں۔ ہم جانتے ہیں اللہ اور اس کا رسول ہم سے ناراض ہوتا ہے، ہم پھر بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اس فانی دنیا کو اپنا مقصد حیات مت بنائیں۔ جہاں جانا ہے، جو اصل گھر ہے، اس کے لیے کچھ کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب قبر کا ذکر ہوتا تھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، روتے رہتے تھے۔ ساتھی پوچھتے، امیر المومنین کون سی ایسی بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل یہی ہے، اگر اس میں سے پاس ہو گئے تو آخرت کے امتحان میں بھی پاس ہو جائیں گے۔ تو قبر ایسی چیز ہے کہ جب اس میں جانا ہے تو اس کا سامان کر کے جانا ہے۔ قبر تو خود کہتی ہے کہ اے انسان، اگر اچھا انسان قبر کے اندر جاتا ہے تو اسے خوش آمدید کہتی ہے کہ میں تیرے انتظار میں تھی، تو میرے اوپر چلتا تھا، میں تیرے انتظار میں تھی، آج تو میرے پاس آیا ہے تو آج میرا برتاؤ دیکھ کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں، وہ اس کے لیے کھلی ہو جاتی ہے۔ تاحت نگاہ اس کے لیے کھلی ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی برا انسان اس میں جاتا ہے تو وہ اس کو بھی ویلکم نہیں کرتی ہے کہ آجا، میں تیرے انتظار میں تھی کہ تو کب میرے اندر آئے گا، آج تو میرے اندر آیا ہے تو میرا برتاؤ دیکھ کہ تیرے ساتھ میں کیا کرتی ہوں۔ فرمایا کہ وہ قبر اس پہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا کہ وہ ایسے اس کو چپیٹ دیتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اس آخرت کی فکر کریں جس کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے۔ دنیا میں انسان آیا تھا کسی اور مقصد کے لیے، یہ دنیا ہمارا اصل مقام نہیں ہے۔ ہم تو جلا وطن ہو کے آئے تھے یہاں پہ۔ جیسے کسی ملک کے اندر کوئی آدمی قانون توڑے، جرائم اس کے زیادہ ہو جائیں تو وہ ملک کی حکومت اس کو ملک بدر کر دیتی ہے، ملک سے نکال دیتی ہے، جلا وطن کر دیتی ہے۔ ایسے ہی ہم بھی جلا وطن ہو کے اس دنیا میں آئے، ورنہ اس دنیا کا کیا وجود تھا اور ہم نے یہاں پہ کہاں آنا تھا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے آخر پہ کیا ہوتا ہے؟ جب نماز ختم ہوتی ہے ادھر منہ کرتے ہوئے بھی السلام علیکم، ادھر منہ کرتے ہوئے بھی السلام علیکم۔ کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو وہ فرشتوں کو سلام ہو گیا، دوسرا فرشتوں کو سلام کس لیے ہوا؟ ان کو یہی بتاتے ہیں انسان جب باہر سے اندر آتا ہے، اس گیٹ سے جب ہم اندر آئیں گے تو یہ جتنے بیٹھے ہیں ان کو ہم سلام کریں گے، ہمارا فرض بنتا ہے سلام کرنا باہر سے آنے والے کا۔ تو جب انسان اپنے گھر میں جاتا ہے تو سلام کرتا ہے۔ تو انسان کا اصل جو گھر ہے وہ کون سا ہے؟ ہم کہاں سے نکالے گئے؟ اس دنیا میں کہاں سے آئے؟
اصل گھر ہمارا جنت ہے، جنت سے نکال کر اللہ نے زمین پر بھیجا۔ ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے ان کو جنت سے نکال کر اس دنیا میں بھیجا۔ اصل مقام ہمارا جنت ہے، ہم جلا وطن ہو کر، ملک بدر ہو کر یہاں پہ آئے ہیں۔ تو ہم فرشتوں کو سلام بھی اسی لیے کرتی ہیں کہ سرکار جی ہم اپنے گھر میں جا رہے ہیں۔ نماز انسان پڑھتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے تو جنت میں ہی ہوتا ہے، اس دنیا میں نہیں ہوتا۔ اگر حقیقی نماز پڑھی جائے تو ہماری تو نماز میں ماشاءاللہ ٹکرئی ہوتی ہے نا۔ تو اسی لیے سلام ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں جا رہے ہیں، اس لیے ان کو سلام کر رہے ہیں۔ تو ایسے اعمال کریں کہ دوبارہ اپنے گھر میں جائیں۔ جس انسان کو ملک بدر کر دیا جائے، اگر وہ باہر جا کے بندے کا پتر بن جائے تو واپس آتا ہے۔ ہمیں بھی جنت کی اجازت تب بھی اس میں داخلے کی ملے گی جب ہم اپنے آپ کو سدھار لیں گے۔ اگر اپنے آپ کو نہ سدھارا تو پھر دوسری جگہ ہے، پھر وہ نہیں ہے۔ تو اعمال کرنے ہیں تو نیک کرنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہوں، تم لوگوں کو کمروں سے پکڑ کر پیچھے گھسیٹتا ہوں، لیکن تم ایسے ہو کہ میرے ہاتھ سے چھوٹ چھوٹ کر جہنم میں گرتے۔ تو مرنا تو سب نہیں ہے، لیکن مرنے کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ رب العزت جب موت کا وقت لائے تو اچھا لائے۔ ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا ابھی دنیا سے گیا، کسی کو پتا تھا کہ کیا ہونا ہے؟ یہ اچانک کی موت، یہ بھی شہادت کی موت ہوتی ہے۔ جو اچانک کی موت ہوتی ہے یہ بھی شہادت کی موت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ وہ جنت میں گیا ہے، اور جب انسان اتنے زیادہ اس کی گواہی دے تو انشاءاللہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ وہ تو کریم ذات ہے، رحیم ذات ہے، وہ تو بہانے تلاش کرتی ہے اس کی رحمت کہ میں اپنے بندے کو بخشوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ کی قوم کے لوگ آ گئے اور آ کر کیا عرض کرتے ہیں کہ اے کلیم اللہ، اللہ رب العزت سے دعا مانگے، بارش نہیں ہو رہی، فصلیں ختم ہو رہی ہیں، اللہ رب العزت بارش دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سارے لوگوں کو لیا، میدان میں اکٹھے ہو گئے، اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہیں، بارش کی، دعا کی، بارش نہیں ہوئی۔ سورج ویسے ہی اپنی تپش دکھا رہا ہے، آسمان صاف ہے، ہوا بند ہے۔ تھوڑی دیر گزری، اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام عرض کرتی ہیں، یا اللہ، اگر میرے مقام و مرتبہ میں، اگر میری وجاہت میں کوئی کمی آ گئی ہے تو میں تجھے اس آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو بارش فرما دے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، تیرا میرے ہاں مقام کم نہیں ہوا، تیری وجاہت میرے ہاں کم نہیں ہوئی، لیکن تیرے پاس اس مجمع میں ایک بندہ ایسا بیٹھا ہے جو 40 سال سے میرے ساتھ گناہوں کی جنگ لڑ رہا ہے۔ جب تک وہ اس مجمع سے نکل کر باہر نہیں جائے گا میں بارش نہیں بھیجوں گا۔ اعلان کر دے کہ وہ بندہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے تو بارش ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا اللہ، یہ میری قوم یہ 70,000 کے لگ بھگ ہے، میری آواز تو ان تک نہیں جا سکتی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، موسیٰ بولنا تیرا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی کہ کوئی ایسا بندہ جو اس مجمع میں بیٹھا ہے، جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہوں سے اللہ کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، وہ اس مجمع سے نکل جائے، اللہ بارش نازل کر دیں گے۔ اس آدمی نے دیکھا ادھر ادھر پہ کوئی نہیں اٹھ رہا، کہتا میں ہی تو ہوں، اب اس بڑے مجمع میں اگر میں اٹھ کر جاتا ہوں تو میری تو بدنامی ہوگی، میں کہاں جینے کے قابل رہ جاؤں گا۔ تو وہیں بیٹھے ہوئے دل میں اللہ سے
سچی توبہ کرتا ہے، یا اللہ جب 40 سال سے گناہ کر رہا ہوں اور اس کے اوپر تو نے پردہ دیا ہوا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں، آج سب کے سامنے کیوں پردہ دری کرتا ہے؟ آج سب کے سامنے کیوں مجھے ذلیل و رسوا کرتا ہے؟ میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش نازل ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا اللہ ابھی تو کہا تھا کہ وہ بندہ نکل جائے، مجمع سے اٹھا کوئی نہیں اور بارش آ گئی۔ فرمایا موسیٰ اس بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی، میری رحمت کو جوش آ گیا، تو بارش کیسے نہ نازل ہوتی؟ تو میرے محترم دوستو، وہ تو ایسا پردہ دینے والی ذات ہے کہ مجمع میں بیٹھے ہوئے ہی اللہ سے دعا کی اور اللہ نے قبول کر دی۔ وہ نہیں چاہتا کہ میں کسی کی پردہ دری کروں، اس کا تو یہ فرمان ہے کہ تم دنیا میں کسی کے جرم پہ پردہ دو، میں آخرت میں تمہارے جرائم چھپا دوں گا۔